یہ ہو جاتا تو ہمارے لیے تو مشکل بن جاتی. اس کو صوم داودی کہتے ہیں. عیسائیوں پر 2 مہینے کے روزے، یہودیوں پر 40 دن کے روزے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تو انہوں نے 40 دن روزے رکھے. اس امت کو 30 روزے. اور مزے کی بات کہ ان 30 روزوں کے بعد جو شوال کے 6 روزے ہیں وہ نفل سنت بنا دیے تو 36 ہو گئے. اور فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا تو 10 گنا اجر ملے گا. تو 36 روزے رکھے تو 10 سے ضرب دو تو کتنے بن گئے؟ 360. گویا ان روزوں کے ذریعے اللہ نے امت محمدیہ کے مومنوں کو پورا سال روزہ دار رہنے کا ثواب عطا فرمایا. اس کو کہتے ہیں کہ محنت تھوڑی اجر زیادہ. چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود سے فرمایا کہ تمہاری مثال ان لوگوں کی ہے جو فجر سے لے کے ظہر تک محنت مزدوری کریں اور ان کو اس کی مزدوری مل جائے. فرض کرو ایک کی رات ان کو اجر مل جائے. پھر قوم نصارہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کی مثال ایسی کہ ظہر سے لے کے عصر تک محنت کریں، یہ تھوڑا وقت ہوتا ہے، اور ان کو بھی ایک کی رات ثواب مل جائے. اور فرمایا کہ اس امت کی مثال ایسی کہ عصر سے مغرب تک کا وقت تھوڑا ہوتا ہے، اتنی محنت کرو اور اس پر تمہیں 2 کی رات ثواب مل جائے. ایسا کیوں؟ کام تو سب نے کیا مگر کسی کو اجر زیادہ. آپ نے فیکٹریوں میں دیکھا ہوگا ایک مزدور اگر 8 گھنٹے کام کرتے ہیں نا تو اس کو تنخواہ ملتی ہے، لیکن 8 گھنٹے سے اوپر جب کام کرتے ہیں تو اس کو اوور ٹائم کہتے ہیں، پھر اس کو ڈبل پے مل جاتی ہے بڑی فیکٹریوں میں. اب وہ 1 گھنٹہ کام کرے گا مگر 2 گھنٹے کا اجر ملے گا. تو تاریخ انسانیت میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اوور ٹائم میں عبادت کرنے کا ثواب عطا فرما دیا. تو ان کی عبادت کا وقفہ تھوڑا مگر اس پر ملنے والا اجر بہت زیادہ ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی امتوں کو لمبی عمریں دی گئیں. حضرت نوح علیہ السلام 900 سال سے زیادہ عمر پائی. بعض لوگ قیامت کے دن 400 سال کی عبادت لے کے آئیں گے، 500 سال کی عبادت لائیں گے. ان کی عمریں لمبی ہوتی تھی، حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا کہ ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے بچپن لڑکپن میں فوت ہو جاتے ہیں، زندہ نہیں رہتے، تو کوئی مجھے دعا بتائیں. ان کا کتنی عمر میں؟ کہنے لگی کوئی 200 سال کا ہو کے مر جاتا ہے، کوئی 300 سال کا ہو کے مر جاتا ہے. تو میرے بچے تو پیچھے نہیں لگتے. تو انہوں نے کہا خدا کی بندی، ایک ایسا وقت آئے گا جبکہ انسانوں کی عمریں ہی 100 سال سے چھوڑی ہوں گی. وہ بڑی حیران ہو گئی اور حیران ہو کے پوچھنے لگی، اچھا اے اللہ کے نبی، اگر ان کی عمریں ہی 100 سال سے چھوڑی ہوں گی تو کیا وہ بیاہ شادی کریں گے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، وہ گھر بھی بنائیں گے، وہ بیاہ شادی بھی کریں گے. تو اس نے ٹھنڈی سانس لی. انہوں نے پوچھا کہ تم نے ٹھنڈی سانس کیوں لی؟
وہ کہنے لگی ٹھنڈی سانس اس لیے لی، اگر میں اس زمانے میں کبھی ہوتی نا جب عمریں ہی 100 سال سے تھوڑی ہوتی تو میں تو اتنا وقفہ ایک سجدے میں ہی گزار دیتی۔ تو اس امت کی عمریں چھوٹی ہیں۔ نبی اسلام نے فرمایا میری امت کی عمریں بین 70 و 60، 60-70 کے درمیان۔ کیا مطلب اس کا؟ ایسا بھی ہوگا کہ بچہ پیدا ہوا اور فوت ہو گیا، اور ایسا بھی ہوگا کہ 100 سال سے اوپر جا کے فوت ہوگا، لیکن جب گراس ایوریج نکالیں گے نا، اوسط نکالیں گے تو وہ 60-70 ہی بنے گی۔ اور آج کل تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں یہی 60-70 کی اوسط ہی چل رہی ہے۔ تو صحابہ کرام کو اس بات پہ بڑا افسوس ہوا کہ پہلی امتوں کے لوگ 5-5 سال کی عبادتیں لائیں گے اور ہماری تو عمریں ہی چھوٹی ہیں، تو ہم تو ان کے مقابلے میں بہت تھوڑی عبادت لے کے آئیں گے۔ تو ان کے غم کو دیکھ کے پھر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی جس میں فرمایا کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات عطا فرمائی کہ جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے، وہ لیلۃ القدر ہے۔ تو اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بڑا رحمت کا معاملہ۔ حضرت علی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس امت کو عذاب دینا چاہتے نا، دیکھیں نا دفتروں میں جو عملہ کام کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ افسر کے موڈ سے اندازہ لگا لیتا ہے بھئی یہ کام کرنے کے موڈ میں ہے یا نہیں۔ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ افسر نے تیرا کام کر دینا ہے اور افسر نے تیرا کام کوئی نہیں کرنا۔ وہ اس کے انداز سے، طور طریقے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت کا معاملہ کہ مومن کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس امت کے بارے میں کیا ہے۔ تو حضرت علی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ رب العزت اس امت کو عذاب دینا چاہتے تو نہ اس کو اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ عطا کرتے اور نہ اللہ تعالیٰ اس کو سورت اخلاص قل واللہ والی سورت عطا فرماتے۔ فرماتے تھے یہ تو ایسی نعمتیں ہیں کہ ان کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس امت کو عذاب نہیں دینا چاہتے۔ آپ اپنے گھر میں بڑا دروازہ کہاں رکھواتے ہیں؟ جدھر سے زیادہ مہمانوں کو لانے کا پروگرام ہو، اور گھر کے پیچھے کر کے ایک چھوٹا سا دروازہ ہوتا ہے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، وہ چھوٹے دروازے سے آتے جاتے رہتے ہیں مستورات، اور یہ مین گیٹ ہوتا ہے جہاں سے لوگ مجمع مہمان سب آتے ہیں، آگے مہمان خانہ بنا ہوتا ہے۔ تو دستور یہ ہے کہ زیادہ کیپیسٹی ادھر رکھی جاتی ہے جدھر زیادہ لوگوں کو لے جانا ہو۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں ہے کہ جہنم کے 7 دروازے، لہا 7 ابواب، 7 دروازے ہیں، اور جنت کے حدیث پاک میں آتا ہے کہ 8 دروازے۔ تو جہنم میں 7 لائنیں لگیں گی جانے والوں کی، اور جنت میں 8 لائنیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ بندوں کو عذاب دینے کا نہیں، ثواب دینے کا۔ بندو تم جاؤ، میں نے تمہارے لیے جنت بنائی ہے۔ اور رمضان المبارک میں تو اس کو بہت آسان بنا دیا، اتنا آسان کہ نہ پوچھو۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رمضان مبارک آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ فرشتوں جاؤ اور جو بڑے بڑے سرکش شیاطین ہیں نا ان سب کو جا کر تم قید کر دو، تاکہ میری امت محمدیہ کے روزے داروں کے روزوں کو خراب نہ کر سکے۔ جو سرغنے ہوتے ہیں نا شیطان، ان سب کو فرشتے باندھ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر رمضان میں بھی ہم نہیں سدھرتے تو پھر ہمارے لیے شتونگڑے ہی کافی ہیں۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے پھر رہے ہوتے ہیں نا، کچھ شیطان کی شکل میں، کچھ انسانوں کی شکل میں،
ہمیں انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ شیطان کو کسی نے فارغ بیٹھے دیکھا، اس نے پوچھا او بدبخت تو پکا دشمن، تو فارغ کیسا؟ کہنے لگا اب انسانوں میں سے میرے نمائندے بہت سارے ہو گئے، اب مجھے ضرورت نہیں رہی تھی۔ تو واقعی بگڑا ہوا نفس جو ہوتا ہے نا، وہ شیطان سے بھی زیادہ برا۔ تو دیکھیے کہ اس امت کو اللہ رب العزت نے الحمدللہ کس طرح رحمت فرمائی۔ اب ذرا غور کیجیے گا،